حسن کا سلطان ہے اور 11ویں شعبان ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر خود حسن بھی حیران ہے، جس کی مدحت کر رہا ہے آج خود قرآن۔ السلام ماہ شعبان، السلام ماہ شعبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں بنین فاطمہ کی جانب سے اور پروگرام کلام مار اور ہم کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ امید ہے ناظرین اکرام آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور ماہ شعبان کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں ماہ شعبان کی ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ اور آج ہم شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے ان کی ولادت کے پرمسرت موقع پر خصوصی پروگرام لے کر آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں شہزادہ علی اکبر کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور آج ہم نے پروگرام میں ایک دفعہ پھر ہماری خواہر ذاکرہ زہرا اصغر کو دعوت دی ہے شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، ان کا کیا کردار رہا ہے امام حسین کی زندگی میں، اور تمام آئمہ جو حالات تھے، واقعات تھے مدینے میں، جو بھی آپ تمام لوگ جانتے ہیں، لیکن مزید ہم خواہر سے اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں خواہر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ خواہر آپ کو شہزادہ علی اکبر کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، بلکہ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو شہزادے علی اکبر کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آج ہم شہزادہ علی اکبر کی ولادت کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر ناظرین کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اور باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے کہ آپ کی شخصیت کیا تھی؟ ہم تمام لوگ تھوڑی تھوڑی باتیں جانتے ہیں، لیکن مزید ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ شہزادے کی شخصیت کیا تھی، کس طرح کا آپ کا کردار تھا، کس طرح کی آپ کی شخصیت کی، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خواہر، شہزادے علی اکبر امام حسین کے فرزند کہ جن کی ولادت 11 شعبان 33 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، والدہ گرامی ام لیلہ ہیں۔ یہ بنی ہاشم کے خاندان کا وہ چراغ ہیں، وہ چاند ہیں جو امام حسین کے پہلے فرزند ہیں۔ مگر بعض کتابوں میں اختلافات ملتے ہیں ہمیں کہ پہلے فرزند جناب علی اکبر نہیں ہیں، بلکہ چوتھے امام زین العابدین ہیں۔ تو یہ اختلاف اپنی بحث رکھتا ہے، مگر شہزادے علی اکبر کی یہ شخصیت کیا ہے کہ ان کا نام اکبر ہے، لقب اکبر ہے، اور کنیت ابو الحسن ہے۔ شہزادی علی اکبر جب ولادت ہوئی تو بالکل شبیہ پیغمبر ہیں، جو کہ شہزادی کا لقب بھی ہے شبیہ پیغمبر۔ جو صورت میں، شکل میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں بالکل اپنے رسول خدا کی شبیہ ہے کہ میرے مولا علی مقام جب بھی محزن ہوتے تھے، جب بھی دل میں ملول ہوتا تھا، شہزادے علی اکبر کو بلایا کرتے تھے اور سینے سے لگایا کرتے تھے۔ پیشانی پر جب بوسہ دیتے تھے تو اشک جاری ہو جاتے تھے۔ تو شہزادی علی اکبر پوچھا کرتے تھے، بابا جان آپ مجھے جب گلے سے لگاتے ہیں تو اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ کہا بیٹا اکبر، جب مجھے اپنے نانا کی یاد آتی ہے تو میں آپ کو سینے سے لگا لیتا ہوں۔ کہا آپ سے وہی خوشبو آتی ہے جو مجھے میرے نانا سے آتی تھی۔ شہزادی علی اکبر کی شکل اور صورت یہ پروردگار عالم کا کمال ہے کہ اس نے اپنے نبی کی ایک اور شبیہ کو روئے زمین پر بھیجا، مگر شہزادے علی اکبر کا کردار یہ بتاتا ہے کہ یہ کمال شہزادے علی اکبر کا ہے۔ خاندان بنو ہاشم میں بڑی نمایاں خصوصیات جو ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک خوبصورتی،
ایک سخاوت اور ایک شجاعت، اور بنو امیہ بالکل اس کے متضاد ہے۔ لہٰذا یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں ایک سے بڑھ کر ایک چاند ہے۔ لہٰذا شہزادے علی اکبر کی پرورش شہزادی زینب کبریٰ نے کی ہے۔ جب بھی مدینے میں شہزادے علی اکبر جایا کرتے تھے تو اصحاب یہ جھک کر سلام کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ شبیہ پیغمبر تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے مولا حسین سے کہ آقا مولا یہ آپ کا فرزند بالکل شبیہ رسول ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم رسول خدا کا دیدار کر رہے ہیں۔ کردار میں بھی، اخلاق میں بھی، سیرت میں بھی، گفتار میں بھی، تقوی میں بھی، عبادت میں بھی، زہد میں بھی بالکل اپنے نانا سے مشابہ ہیں۔ یہ وہ شخصیت کے مالک ہیں شہزادے علی اکبر۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے شہزادی علی اکبر کی شخصیت سے ہمیں آگاہ کیا اور ایک طرح سے پوری تصویر کھینچ دی کس طرح سے آپ کی شخصیت تھی، شکل و صورت تھی، آپ کا کردار تھا اور آپ کے کیا اطوار تھے۔ ہمارا شہزادے سے ہی متعلق دوسرا سوال آپ سے یہ ہے خواہر کہ مولا امام حسین کو اپنی تمام اولادوں سے زیادہ محبت جناب حضرت علی اکبر سے کیوں تھی؟ آپ کے اور بھی بیٹے تھے، بیٹیاں بھی تھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں تواریخ میں کہ شہزادے علی اکبر کو آپ زیادہ چاہتے تھے، تو اس کے پیچھے یا اس سے زیادہ پسندیدگی کے پیچھے، اس زیادہ چاہت کے پیچھے ایسی کیا وجہ تھی؟ کوئی خاص وجہ تھی؟ مولا حسین کو اپنے تمام اولادوں سے اتنی ہی محبت تھی، مگر شہزادی علی اکبر سے زیادہ محبت اس لیے تھی چونکہ یہ شبیہ رسول تھے، یہ اپنے نانا کی بالکل شبیہ تھے۔ اس لیے مولا حسین جب بھی اپنے نانا کو یاد کیا کرتے تھے تو شہزادے علی اکبر کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، اور ایسی محبت تھی کہ مولا حسین جب بھی شہزادے علی اکبر مدینے میں جایا کرتے تھے، مولا حسین کی آنکھیں تعاقب کیا کرتی تھی، ان کے چہرے کا طواف کیا کرتی تھی۔ اور اس طرح کی محبتیں ہمیں روایتوں میں ملتا ہے، مقاتل میں ملتا ہے کہ جب شہزادے علی اکبر جوان ہوئے، پروان چڑھے، تو اس کے بعد مولا حسین نظر بھر کے دیکھا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی ام لیلہ پوچھتی ہیں کہ آقا آپ میرے بیٹے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، کیا وجہ ہے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا ام لیلہ کہیں میرے بیٹے کو میری نظر نہ لگ جائے، میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے، مجھے علی اکبر سے بے انتہا محبت ہے۔ جب میرے آقا حسین اپنے قافلے کے ساتھ کربلا آئے ہیں تو جب تک علی اکبر کے چہرے کا دیدار نہیں ہو جاتا تھا تو نگاہیں ڈھونڈتی رہتی تھی اور کہا کرتے تھے عباس میرے بیٹے اکبر کو بلا کے لاؤ، اکبر کہاں ہے، اکبر کہاں ہے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ جب شہزادے علی اکبر آخری رخصت کے لیے آئے ہیں تو مولا حسین نے کہا کہ جاؤ پہلے اپنی پھوپھی اور ماں سے اجازت لے لو۔ جب خیمے گاہ میں تشریف لائے تو مولا حسین خیمے میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ شہزادی ام لیلہ اور شہزادی زینب سے عرض کی، کیونکہ جب سے ولادت ہوئی تھی شہزادے علی اکبر کی، اس وقت سے اس بچے کے سر پہ جب دستار باندھی جاتی تھی یا تو ماں نے باندھی تھی یا پھر چاہنے والی پھوپھی باندھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میری مولا کہتے ہیں اے ام لیلہ، اے زینب اگر تم اجازت دو تو آج میں اپنے بیٹے کی دستار اپنے ہاتھوں سے باندھنا چاہتا ہوں۔ لہذا جناب علی اکبر وہاں بیٹھ گئے اور میرے امام نے بے تحاشا بوسے دینے شروع کیے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، دستار باندھتے جاتے تھے اور کلمہ استجرا کہتے جاتے تھے کہ یہ وہ حسرت تھی باپ کی، ہر باپ کو ہوا کرتی ہے کہ جب بیٹا جوان ہو تو اس کے چہرے پر چاند سے چہرے پہ صحرا سجایا جائے، مگر امام جانتے تھے کہ یہ بیٹا اب راہ خدا میں شہید ہونے جا رہا ہے، تو جانے سے پہلے محبت میں اپنے بیٹے کے سر پہ دستار کو باندھا اور جب الوداع کہا ہے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اکبر جاتے جاتے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ یہ ہیں تو مصائب کے جملے، مگر اس سے محبت واضح ہوتی ہے کہ جب شہزادی علی اکبر پوچھتے ہیں کہ بابا میں آپ سے رخصت لے کر جا رہا ہوں، ایک جملہ کہتے ہیں کاش اکبر تم صاحب اولاد ہوتے، تمہارا بھی کوئی جوان پسر ہوتا تو تم میری محبت کو سمجھتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خواہر کے مقاتل میں لکھا ہے، روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ جب تب سب شہید ہو چکے ہیں اور قافلے حسینی کو اسیر بنا کر، قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا ہے تو کئی مقام پر، کئی منزلوں پر پڑاؤ ڈالا گیا ہے۔
ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جب رات ہونے لگی تو قافلے کا پڑاؤ ڈالا گیا، تو جتنے بھی شہداء کے سر ہوا کرتے تھے انہیں صندوق میں بند کر دیا جاتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو تمام سروں کو صندوق سے نکالا گیا اور نیزوں پر بلند کرنے لگے۔ سب سے پہلے امام حسین علی مقام کا جب صندوق کھولا تو اس میں سر امام حسین نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ملعون آگے بڑھا اور چوتھے امام کی پشت پہ تازیہ نہ مار کے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت سر حسین کہاں ہے؟ چاہنے والی پھوپھی آگے بڑھی اور کہتی کہ میں بتاتی ہوں کہ میرے ماجائے کا سر کہاں ہے۔ کہ تم شہزادے علی اکبر میرے بیٹے علی اکبر کے صندوق کھولو، میرے ماجائے کا سر تمہیں وہاں ملے گا۔ دیکھنے والوں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ جب شہزادے علی اکبر کا سر جس صندوق میں تھا اس صندوق کو کھولا گیا تو وہاں امام حسین کا سر معجزے سے وہاں موجود تھا اور لبوں سے شہزادے علی اکبر کی پیشانی پر بوسہ دے رہے تھے امام۔ یہ تھا محبت کا عالم۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں محبت بتائی امام حسین اور شہزادہ علی اکبر کے درمیان۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے گھرانے میں کچھ شخصیات ایسی کہ اگر ہم خوشی کے موقع پر بھی ان کا تذکرہ کریں یا ان کا ذکر کریں یا صرف نام ہی لیں سوچیں تو ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور کچھ واقعات مصائب کے ہمیں یاد آنے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا۔ تو اسی کے ساتھ ربط میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی خواہر، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادے علی اکبر کی پرورش، ان کی تمام دیکھ بھال جناب زینب نے کری، ان کی پھوپھی جناب زینب نے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اور جناب زینب کا کردار کیا تھا شہزادے کی پرورش میں؟ تو یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں۔ جی خواہر، شہزادی زینب کبریٰ، زینب عالیہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے کربلا پال کر دی، چاہے وہ اون و محمد ہو، چاہے وہ یتیم قاسم ہو، چاہے وہ عباس ہو، چاہے وہ اکبر و اصغر ہوں، سب کو بیوی نے پالا ہے، اس شان سے تربیت کی ہے اس شہزادی نے۔ ایک مرتبہ مولا عباس اپنے بچپن میں تھے کہ دونوں شہزادیاں مولا عباس کی انگلی پکڑ کر چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ مولا پوچھتے ہیں اپنی بیٹیوں سے کہ عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ تو شہزادی زینب کہتی نہیں بابا، ہم عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہے۔ اس انداز سے تربیت کرتی تھی۔ جب شہزادے علی اکبر کی ولادت ہوئی اس وقت مدینے میں شور اٹھ گیا کہ اتنا حسین بچہ ہے خاندان بنو ہاشم کا جو شبیہ پیغمبر ہے، لہذا جوک در جوک دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ ایک مرتبہ یہودی عورتوں کو بھی اطلاع ملی کہ بنو ہاشم میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے جو بہت حسین و جمیل ہے، جو اپنے رسول خدا سے مشابہ ہے۔ کہ جب بیویاں آیا کرتی تھی نا، مدینے کی خواتین مستورات دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی، مبارکباد دیا کرتی تھی، تو شہزادی زینب آگے بڑھ کر اپنے بھتیجے کو اپنی آغوش میں چھپا لیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی ام لیلا اس پہ کپڑا ڈال دیا کرتی، ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ شہزادی ایسی تربیت کرتی تھی، اس طرح سے سایہ فگن رہتی تھی شہزادے علی اکبر پہ۔ جب خواتین آتی تھی اور کہتی تھی کہ بیوی دیدار کوائیے اور ہماری دعا کو قبول کروائیے، اس بیوی کہا کرتی تھی کہ میرے بچے کا واسطہ دے کر دعا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ لہذا جب یہودی خواتین آئیں، ایک مرتبہ آ کے کہتی شہزادی سے کہ شہزادی ہماری یہ بیٹی یہودی عورت تھی جو کہ اسے اولاد نہیں ہوئی ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا جس کی ولادت ہوئی ہے اس کے صدقے سے پروردگار عالم سب کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اگر اولاد ہو جائے، ہماری بیٹی کی بھی اگر صاحب اولاد ہو جائے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور ہم بھی نظر دلوایا کریں گے۔ ایک مرتبہ شہزادی گہوارے کے قریب لے کر آئیں اور یہودی عورتوں نے بچے کا دیدار کیا، مبارکباد پیش کی اور دعا مانگی اور کہا شہزادی آپ آمین کہیے۔ جب جانے لگی تو شہزادی نے کہا کہ سنو کہ جب تم صاحب اولاد ہو جاؤ تو فقط اتنا کرنا کہ کچھ بھی بنا کر نظر دینا، میرے بیٹے کے نام کی نظر دے کر کسی سید کو دے دیا کرنا۔ وہ خواتین چلی گئی۔ یہ خواتین دوبارہ کب ملی؟ جب شہزادی اسیر ہو کر قید ہو کر زندان میں آئی، اس وقت یہ خواتین زندان میں آئیں اور آ کر ایک سوال کہتی کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ سید زادیاں ہوں، ہم نظر لے کر آئے ہیں، لہٰذا ہم سیدوں کو کھلانا چاہتے ہیں۔ بیوی تو پہچان چکی تھی۔ بیوی نے پوچھا تم نے کس کی نظر دلائی ہے؟
کہ ہم نے شہزادے علی اکبر کی نظر دلائی ہے. شہزادی زینب کبریٰ نے ہمیں کہا تھا کہ جب صاحب اولاد ہو جائیں تو اس بیٹے کی نظر دینا. ہم اس شہزادے علی اکبر کی سلامتی کی دعا کیا کرتے ہیں. اس وقت شہزادی زینب نے گریہ کیا کہ آج کے بعد سے نظر نہ دلانا، وہ جوان بیٹا، وہ بھتیجا میرا شہید ہو گیا. شہزادی زینب نے اس طرح سے تربیت کی ہے کہ شہزادے علی اکبر جب تک اپنی پھوپھی کی آغوش میں سر رکھ نہیں دیا کرتے تھے، شہزادے علی اکبر کو سکون نہیں ملا کرتا تھا. جب بھی مدینے میں جایا کرتے تھے نا، شہزادی پیچھے پیچھے آیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی عباس اکبر سے کہنا ذرا چہرے پر نقاب لگا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر لگ جائے. شہزادی بہت خوبصورت اتنا خواہر. اس طرح سے پرورش کرتی ہمارے تھی. پروگرام میں وقفے کا وقت آتا ہے خواہر، سوری فار انٹرپٹ. ہم یہیں سے آ کے اس بات کو، اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام میں وقفے کا وقت آتا ہے. ہم واپس آ کے یہیں سے شہزادے کی اور جناب زینب کی محبت کو، ان کی جناب زینب کا جو کردار تھا اس کو مزید یہیں سے کنٹینیو کریں گے پروگرام میں واپس آتے. حسن کا سلطان ہے اور 11ویں شعبان ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر خود حسن بھی حیران ہے. حسن کا سلطان ہے اور 11ویں شعبان ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر خود حسن بھی حیران ہے. ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام میں واپس آ گئے ہیں اور ہم خواہر کے ساتھ شہزادے علی اکبر کی اور جناب زینب کی محبت پہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے بی بی زینب کا کردار تھا شہزادے کی پرورش میں اور کیوں وہ ان کو اپنے ساتھ رکھتی تھی، ہمیشہ سایہ فگن رہتی تھی. جی خواہر. جی خواہر، شہزادی زینب کا کردار اور محبت اپنے بھتیجے سے اس قدر تھی کہ اپنے بچوں سے زیادہ شہزادی علی اکبر اور شہزادی علی اصغر کو چاہتی تھی. بی بی اپنے بچوں کو یہ کہہ کے قربان کیا تھا، اون کو علی اکبر پہ اور محمد کو علی اصغر پہ قربان کر دیا. جب یہ قافلہ کربلا کی زمین پر آیا تو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ بی بی نے جب امام حسین زمین خرید رہے تھے قافلہ بنی اسد والوں سے، تو اس وقت شہزادی نے پیغام بھجوایا تھا اما فضہ کے ہاتھ کہ جاؤ میرے ماجائے سے کہنا کہ یہ زمین میرے اکبر کے نام کر دیں. بی بی نے اپنے بچوں کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ جناب علی اکبر کے لیے کہا تھا. یہ تھی محبت. اور جب شہزادی علی اکبر آخری رخصت کے لیے آئے ہیں تو اب شہزادی کی گود میں سر رکھ کر کہتے ہیں پھوپھی سے، جانتے تھے کہ جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے، اس وقت اجازت دینا پھوپھی کے لیے اور ماں کے لیے کتنا دشوار ہوگا، مگر ہماری جانیں قربان اس گھرانے کی ماؤں پر، اس گھرانے کے بچوں پر. شہزادی علی اکبر آئے ہیں خیمے میں اور پھوپھی کی آغوش میں اپنا سر رکھ دیا اور ایک جملہ کہتے، پھوپھی اماں آپ کا مرتبہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا؟ شہزادی زینب کہتی ہیں، کچا میں کچا دادی فاطمہ زہرا، کہو بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو. بی بی سمجھ گئی تھی. ایک مرتبہ شہزادی علی اکبر کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں دادی فاطمہ کے بیٹے پر وقت آ گیا ہے، اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے. بی بی کے لبوں پر تبسم آتا ہے اور کہتی ہے، اے علی اکبر یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم مرنے کی رضا مانگنے آئے ہو؟ ہے تو یہ وسائل کے جملے، مگر یہ تربیت کا اثر ہے کہ اس گھرانے کے بچے شہادت کے لیے بے قرار ہیں. یہ اس آغوش کا نتیجہ ہے کہ جو بی بی زینب نے کربلا پال کر دی ہے، چاہے وہ اون محمد ہو، چاہے وہ قاسم ہو، چاہے وہ عباس ہو، چاہے وہ شہزادے علی اکبر ہو، کہ یہ بی بی کی تربیت کا اثر ہے کہ اس گھر کا بچہ ہو یا جوان ہو، روز عاشور ہمیں شہادت کے لیے بے قرار نظر آتا ہے، ان کے چہروں پہ اطمینان نظر آتا ہے، شہادت کے لیے وہ ذوق وہ شوق نظر آتا ہے. یہ ہے تربیت کا اثر. یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک میسج ہے، سلام ہو ان ماؤں کو، کربلا والی ماؤں کو. کاش کہ ہم بھی سیرت زینب کو سمجھ کر عمل کر سکیں اور اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ اگر دین خدا پر وقت آ جائے تو ہم اپنی اولاد کو راہ خدا میں قربان کرنے سے دریغ نہ کریں. الہی آمین. خواہر بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا، اور بے شک شہادت تو آل نبی کی میراث ہے. اسی طرح سے ہم ہر ایک کردار کو دیکھتے ہیں، ہر شخصیت کو اہل بیت کے گھرانے میں کہ شہادت کے لیے ہم وقت تیار ہیں کہ آل نبی پر اگر مصیبت کا وقت ہے، مظلومیت کا وقت ہے. بے شک یہ مصائب کے جملے، لیکن ہم ان تمام باتوں میں کیونکہ مصائب آ ہی جاتے ہیں، اگر ہم کسی کی محبت پہ بات کریں،
کسی کی جو محبت تھی جناب زینب کی اور جناب علی اکبر کی. تو اسی حوالے سے ہم دو کردار اور دیکھتے ہیں خواہر. میرا تیسرا سوال یہی ہوگا آپ سے کہ بی بی صغرا اور شہزادہ علی اکبر میں جو محبت تھی ہم تمام لوگ جانتے ہیں، تمام شیعہ جانتے ہیں. آپ اس محبت کو کیسے بیان کرنا چاہیں گی؟ اور جب مدینے میں ہم چلتے ہیں، جب رخصت کا وقت آیا تھا تو کس طرح سے بی بی نے اجازت دے دی؟ کیا مکالمات تھے؟ کیا جناب اکبر نے وعدہ کیا تھا بی بی سے؟ ان تمام باتوں کو آپ ہمیں لازمی بتائیں. جی خواہر، یہ بہن بھائی کی ایسی مثال ہے محبت کی کہ شہزادی صغرا کو اجازت نہیں تھی قافلے کے ساتھ جانے کی. شہزادی بڑا بے قرار تھی. ہے تو مصائب کے جملے، مگر محبت کو بیان کرنے کے لیے یہ واقعات ہمیں بیان کرنے ہوں گے کہ محبت ایسی محبت تھی بہن بھائی کی کہ جب یہ قافلہ رخصت ہو رہا تھا تو شہزادی بڑا بے قرار ہو رہی تھی. شہزادی صغرا کا سن اس وقت بعض کتابوں میں 7 برس ہے، کسی میں 5 برس ہے، کسی میں 9 برس ہے. لہذا یہ شہزادی بے قرار تھی، بضد تھی کہ یا تو شہزادے علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیا جائے، یا شہزادی علی اکبر سے کہتی تھی، سفارش کرتی، بھیا میں آپ کے بنا جی نہیں پاؤں گی، بھیا آپ بابا سے سفارش کر دیجئے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، میں سفر میں کسی کو تنگ نہیں کروں گی، میں کبھی نہیں کہوں گی کہ میں بیمار ہوں. ایک مرتبہ شہزادے علی اکبر نے اپنی بہن کو سینے سے لگایا اور اس وقت تک شہزادی صغرا نے جدا نہیں ہوئی جب تک اپنے بھائی سے وعدہ نہیں لے لیا کہ بھیا مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ کہ جب اپنا بیاہ رچاؤ گے، شادی کرو گے تو تم اپنی بہن کو لینے آؤ گے، میرے بغیر شادی نہ کر لینا. تو شہزادے علی اکبر نے وعدہ کیا تھا اپنی بہن سے. اس وعدے پر شہزادی صغرا نے اپنے بھائی کو رخصت کیا تھا. اور جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہو گیا، اس وقت سے لے کر شہزادی صغرا جب تک یہ قافلہ اجڑا ہوا مدینے واپس نہیں آ گیا، بی بی کا یہ طریقہ تھا کہ جب صبح نمودار ہوتی تھی یہ بی بی در مدینہ پر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور دن بھر قافلے والوں کو دیکھا کرتی تھی کہ کون سا قافلہ اب جا رہا ہے اور کون سا قافلہ واپس آ رہا ہے. اور سب سے ایک ہی جملہ کہتی تھی کہ کیا میرے بھی قافلے کی خبر ہے؟ کیا کسی کو خبر ہے کہ میرا بھیا علی اکبر کب مجھے لینے آئے گا؟ فقط ایک سوال کیا کرتی تھی اور اپنی نانی سے رو رو کر بیان کرتی تھی کہ نانی میری بیماری طولانی ہوتی جا رہی، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بھائی علی اکبر کا دیدار کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. جب شہزادی صغرا کو پتا چلا کہ قاصد مدینے سے جا رہا ہے تو لہٰذا شہزادی نے جلدی خط لکھا اور اس قاصد کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے، قاصد تیرا بھلا ہوگا اگر تو یہ میری تحریر، میرا یہ خط میرے بابا کو دے دے. اور یہ دیکھو میں نے 2 کرتے اپنے ہاتھوں سے سیے ہیں، یہ میرے بھائیوں کے ہیں. ایک چھوٹا کرتا میں نے اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کے لیے سیا ہے اور یہ بڑا کرتا میں نے اپنے بڑے بھائی علی اکبر کے لیے سیا ہے. انہیں بتانا کہ تمہاری بہن نے اپنے ہاتھوں سے یہ کرتے تیار کیے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ قاصد آیا ہے کربلا کی زمین پر تو اس وقت دیکھا کہ ایک غریب مسافر تنہا لاشوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. جب اس قاصد نے خط کو دیا اور ان کرتوں کو دیا تو مولا حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور قاصد کہتا ہے کہ مولا میں کیا جواب دوں گا، مولا یہ کرتے بھی بھیجے ہیں شہزادی نے. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ شہزادی کا تحریر کو لیا اور قاصد کو لیا اور علی اکبر کے لاشے کے قریب آئے، تحریر کو سینہ اکبر پہ رکھا، وہ جو لہو تھا جناب علی اکبر کا تحریر پر آیا، کہا جا کے یہ جواب صغرا ہے، یہ جا کر میری بیٹی کو دے دینا اور کہنا جس کے لیے تم نے یہ کرتا سی کر بھیجا ہے وہ اب شہید ہو چکا ہے. مگر بی بی کو خبر نہ تھی. بی بی ہمیشہ انتظار کیا کرتی تھی اور بضد رہتی تھی، اپنی نانی سے کہا کرتی تھی، نانی مجھے لگتا ہے کہ میرے بھیا نے شادی رچا لی، میرے بغیر شادی رچا لی اور میرا وعدہ وفا نہیں کیا. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر کہ جب آخری رخصت کے لیے آئے ہیں اور جانے لگے تو ایک مرتبہ امام مقام نے کہا، بیٹا اکبر آج اذان تم دو گے. جب گلدستہ اذان پر آئے شہزادے علی اکبر روز عاشور فجر کی اذان دینے کے لیے، جب اللہ اکبر کہا تو امام حسین نے کہا، بیٹا اکبر اپنی آواز کو اتنا بلند رکھنا کہ خیموں میں تمہاری آواز میری بہنوں تک جائے. اس وقت شہزادی علی اکبر مڑ کر کہتے ہیں، بابا با اعجاز امامت
اتنا کرم کر دیجئے کہ میری آواز آپ کی بہنیں سنیں تو میری آواز مدینے میں میری بہن سغرا کے کانوں تک بھی جائے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جب شہزادے علی اکبر نے اذان دی اللہ اکبر، یہ صدا مدینے میں سغرا کے جب کانوں میں آئی ہے، ایک مرتبہ گھبرا کے کہتی ہیں نانی مجھے لگتا ہے کہ میرا قافلہ آ گیا، میرا بھیا علی اکبر اذان دے رہا ہے۔ کیا محبت کا عالم ہے کہ شہزادے علی اکبر اس وقت بھی اپنی بہن کو یاد کر رہے، اور جب سینے پر برچی لگی ہے نا، اس وقت امام علی مقام سوال کرتے بیٹا کوئی آخری خواہش ہے، کوئی تمنا ہے تو بیان کرو۔ شہزادے علی اکبر نے کیا کہا بابا میری آخری تمنا یہ ہے کہ جب میں مدینے سے چلا تھا تو میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ سغرا میں تجھے لینے ضرور آؤں گا۔ بابا میں وعدہ وفا نہ کر سکا، میں چاہتا ہی ہوں کہ جانے سے پہلے اپنی بہن کا دیدار کر لوں۔ لہذا امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور باعجاز امامت کہا بیٹا اکبر ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جب ان انگلیوں کے درمیان دیکھا نا تو شہزادی علی اکبر نے کہا بابا مدینہ تو نظر آتا ہے، ویرانی نظر آتی ہے، نانا کا روزہ نظر آتا ہے، ویرانی نظر آتی ہے، مگر سغرا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا دوبارہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں بیٹا اکبر اب دیکھو اب کیا نظر آ رہا ہے۔ اب جو دیکھا ہے نا، ایک مرتبہ شہزادے علی اکبر کہتے ہیں بابا مدینے کا گھر نظر آتا ہے، ویرانی نظر آتی ہے، مگر سغرا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا دوبارہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا اکبر اب دیکھو ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ اب جو یہ منظر دیکھتے نا شہزادے علی اکبر کی چیخ بلند ہو جاتی ہے اور کہتے بابا اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لے۔ مولا پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا دیکھا؟ کہا بابا مدینے کا در ہے، مدینے کی ویرانی ہے، میری بہن سغرا در مدینہ پر موجود ہے، جہاں میں چھوڑ کر آیا تھا اسی مقام پر بیٹھی ہے، ہر آنے والے سے پوچھتی ہے میرے بھیا کی کوئی سنانی لائے ہو، میرے بھیا کی کوئی خبر لائے ہو۔ یہ تھی بہن بھائیوں کی محبت، یہ ایسی محبت ہے، مثالی محبت ہے بہن بھائیوں کی کہ قیامت تک پھر یہ بہن بھائی دوبارہ مل نہ سکے۔ قافلہ تو واپس آیا مگر اکبر واپس نہ آ سکے۔ شہزادی سغرا ہمیں اہل بیت کے گھرانے میں ہر محبت ہی بہت الگ اور نرالی انداز میں ملتی ہے۔ ہماری کوئی وہ نہیں کہ ہم بیان کر پائیں بالکل یا اس کا حق ادا کر پائیں، لیکن آپ نے بہت خوبصورت انداز میں خواہر میں بتایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچتا ہے۔ ناظرین کرام بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا۔ خواہر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو لاسٹ میں سارے واقعات کو منظر کشی کری، اس کے مماثلت میں ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ گر اذن وغا ملتا تو کفار کا یہ لشکر، عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا۔ بے شک تو ناظرین کرام یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچتا ہے۔ ہمیں آج کے اس خصوصی پروگرام کی فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کریے گا۔ وآخر دعوانا اللہ العالمین، السلام علیکم۔ حسن کا سلطان ہے اور 11ویں شعبان ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر خود حسن بھی حیران ہے، جس کی مدحت کر رہا ہے آج خود قرآن۔ السلام ماہ شعبان، السلام ماہ شعبان، سلام ماہ شعبان، سلام ماہ شعبان، سلام ماہ شعبان۔